نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رجیم لقمان کا آیت نمبر 3 ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدی و رحمۃ للمحسنین. پیچھے آیت نمبر 2 میں کہ یہ ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جو حکمت والی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا ہدی و رحمۃ للمحسنین. قرآن ہدایت بھی ہے, رحمت بھی ہے, لیکن کس کے لیے؟ احسان کرنے والوں کے لیے. یہاں پہ ایکسپلین کر دیا کہ قرآن پڑھنے سے ہدایت ملے گی, یعنی وہ کتاب جس کے اندر حکمت ہے اس سے ہدایت بھی ملے گی اور رحمت بھی ہوگی. مطلب اب دیکھیں ہم اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے کتنے کام کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت, اس سے برکت آ جائے گی, یہ ہو جائے گا, آسانیاں ہو جائیں گی. لیکن اللہ تعالیٰ میں قرآن میں ہدایت بھی ہے, رحمت بھی ہے, لیکن ہر کسی کے لیے نہیں ہے, ان لوگوں کے لیے جو احسان کرتے ہیں. اب بچوں آگے نا احسان کرنے والوں کی کوالٹیز کو بھی ایکسپلین کیا جا رہا ہے. الذین یقیمون الصلاۃ, جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں. نمازوں کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نمازوں کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پڑھتے ہیں ہاں, خشوع خضوع اور عاجزی کے ساتھ 5 نمازیں پڑھنا. پھر یہ سوچتے ہوئے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, اللہ سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک, وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ ادا کرنے کا مطلب یہ بچوں ایک بات, جب بات آتی ہے نا نماز کے بعد زکوٰۃ کی, تو آپ ذرا صورت کو چیک کیا کریں مکی ہے یا مدنی ہے. جب مدنی صورت ہوگی تو اس کا مطلب یہی پیمنٹ والی زکوٰۃ ہے جو ہماری مالی زکوٰۃ بنتی. لیکن جب مکی صورت کے اندر لفظ زکوٰۃ آئے گا تو پھر اس کے اندر زکوٰۃ کا مطلب جو ہے وہ ہاں تزکیہ نفس ہے, سیلف انالیسس ہے. اپنے آپ کا تزکیہ کرتے ہیں, اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں, اپنے آپ کو رکھ کے جانچتے ہیں, چیک کرتے ہیں کہ ہم کہاں پہ کتنے % غلط ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں, یعنی وہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, وہ سیلف انالیسس بھی کر رہے ہیں. اور کیوں کریں؟ کیونکہ ان کو آخرت کی گارنٹی ہے کہ دنیا میں ہمیں ایک اچھا بدلہ ملے نہ ملے, آخرت میں اس چیز کا بہترین صلہ جو ہے وہ ہمیں ضرور ملنے والا ہے. پھر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون, یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے. ہمیں قرآن کے شروع میں دعا سکھائی گئی اہدنا الصراط المستقیم, تو اللہ نے فرمایا ہدایت انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے. دوسری چیز یہ لوگ فلاح پانے والے. فلاح کے لیے وہ لفظ آپ لوگوں نے بار بار پڑھا, فلاح کسان کو کہتے ہیں. کسان وہ ہوتا ہے جو بڑی محنت کر کے کامیاب ہوتا ہے. تو یہ کامیابی بھی کیسی ملے گی؟ جب شدید محنت. اب دیکھیں شدید محنت کے بعد اللہ نے جس چیز کا ذکر کیا وہ کیا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. اللہ نے فرمایا لوگوں میں سے کوئی ایسے بھی ہے, یعنی کچھ تو احسان کرنے والے لوگ ہیں نا, لیکن سب کے سب ایک جیسے نہیں ہیں. ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کیا کرتے ہیں, لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے مَن يَشْتَرِي, جو خریدتا ہے لَهْوَ الْحَدِيثِ, لَهْوَ الْحَدِيث. اللہ نے فرمایا وہ لہو الحدیث خریدتا ہے کیوں؟ لیُضِلَّ عن سبیل اللہ بغیر علم, تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بغیر علم کے گمراہ کر دے. اب لہو الحدیث, پھر اللہ نے فرمایا وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا, وہ اس کا مذاق بناتا ہے. اولئک لہم عذاب مہین, ایسے لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. لہو الحدیث ہوتا کیا ہے؟ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے لہو الحدیث ایک خاص رول پلے کرتا ہے. تو یہ لہو الحدیث کیا ہے؟ حدیث سے یہاں پر لہو الحدیث کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر وہ بات, غور سے سنیے گا اور یاد رکھنی ہے, ہر وہ بات, ہر وہ شغل, ہر وہ کھیل, ہر وہ تفریح, ہر وہ چیز, ہر وہ کام جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے یا غافل رکھے. خواہ یہ گانا بجانا ہے, خواہ یہ ڈرامہ ہے, خواہ یہ ناول پڑھنا ہے, خواہ وہ کوئی ایسی دوستی ہے, یا خواہ کوئی بھی چیز ہے جو انسان کو اللہ کی یاد سے بہت زیادہ دیر کے لیے غافل کر دیتے ہیں. یعنی ہم جب اس کام میں انوالو ہوتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں اللہ کی ذات کو, اللہ کی یاد کو. ہمیں نمازوں کی پرواہ نہیں رہتی. یہ کیا چیز آ گئی؟ اسے کیا بولیں گے؟ لہو الحدیث. ٹھیک ہے, فضول قسم کے کام, فضول باتیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ قرآن میں لہو الحدیث کا لفظ گانا اور موسیقی کے لیے استعمال ہوا ہے. یعنی یہ جو میوزک ہے یہ لہو الحدیث ہے. اب دیکھیں اللہ نے آیت کے اینڈ پہ کیا فرمایا, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. مطلب جو لوگ ان چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں لہو الحدیث کے اندر, گانے بجانے کے اندر, موسیقی کے اندر, ان کا کیا عذاب ہے؟ ان کو رسوا کرنے والا عذاب دیا جائے گا. ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہوگی قیامت کے دن. پھر اسی طرح ایک دوسری حدیث, پہلے احادیث کو سن لیں, کل لکھ لیجیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانا بجانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے, جیسے پانی سے گھاس اور سبزہ اگاتا ہے. مطلب جیسے پانی سے زمین پہ گھاس اگتا ہے نا, ایسے ہی گانا سننے سے, میوزک سننے سے انسان کے دل میں منافقت اگاتی ہے. بندہ منافق بن جاتا ہے میوزک سن کے. ہمیں کچھ نہیں احساس ہوتا, ہمیں لگتا ہے پھر کیا ہوا, یہ کوئی چیز ہے بھلا کرنے والی ہے, اس میں کیا کوئی حرج نہیں ہے, ہم ایسے سمجھتے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے, ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں گانے بجانے والوں، ساز بازوں، بتوں، صلیبوں اور امر جاہلیت کو ختم کر دوں. اب دیکھیں بتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ختم کیا ہے، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ گانے بجانے کی چیزوں کو بھی ختم کر دو. لیکن آج امت محمدیہ خود سوچیں، جیسے امت محمدیہ وہ شرک میں انوالو ہے نا، مرے ہوئے لوگوں کے آگے سجدے اور سب کچھ. اللہ کے نبی نے منع کیا قبروں کو سجدہ گانا پر، سارا کام کر رہے ہیں. ایسے میوزک کو حلال سمجھ کے اور اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث کیا گیا کہ ایسی ساری چیزیں ختم کر دیں. سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے. سارا نہیں، کچھ بھی نہیں، سب کچھ حرام، سب کچھ اس میں آتا ہے والحدیث میں، جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. رسوائی دنیا اور آخرت میں مقدر بنتی ہے اس طرح کی چیزوں سے. پھر اسی طرح ایک دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گانا بجانا کرنے والی عورتوں کو نہ بیچو، نہ خریدو، نہ انہیں یہ کام سے کرو، ان کی اجرت حرام ہے. یعنی میوزک کے ذریعے جو اجرت کمائی جاتی ہے، میوزک کے ذریعے جو اجرت کمائی جاتی ہے وہ حرام ہے. سمجھ آئی؟ کسی نے میوزک سنا ہے اور اس کے یا آپ نے کسی کو میوزک آگے دیا ہے اور اس کے بدلے میں آپ کو جو اماؤنٹ مل گئی ہے وہ حرام ہے. سمجھ آ رہی جو بیچتے ہیں؟ ہاں تو یہ حرام ہے. رزق حلال کہاں پہ؟ کہاں برکتیں ہوتی ہیں ان کے پاس؟ بتاؤ مجھے کہاں ہوتی ہیں برکتیں؟ حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو مالک اشعری بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا کو، ریشم کو، شراب کو اور آلات موسیقی اور گانے بجانے کو حلال کر لیں گے. گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جائے گا. اور یہ صحیح بخاری کی حدیث. اور یہاں پر اسپیشلی اس آیت میں جو اشارہ کیا گیا وہ نضر بن حارث کی طرف ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا لوگوں میں سے کوئی ایسا جو یہ کام کرتا ہے. کوئی کر کے قرآن کے اندر نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ تاکہ سب اپنے آپ کو رکھ کے چیک کریں کہیں ہم ایسے لوگوں میں شامل تو نہیں. تو نضر بن حارث تھا. ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو غیر مؤثر بنانے کے لیے اس نے کیا کیا تھا؟ نضر بن حارث تھا، اس نے یہ ابو لہب کا ساتھی تھا. وہ ایک دفعہ سرداران قریش سے کہنے لگا کہ قریشیو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بڑے پسندیدہ آدمی تھے، سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ امین تھے. اب اگر وہ اللہ کا پیغام لے کر آئیں تو تم کبھی انہیں شاعر کہتے ہو، کبھی کاہن کہتے ہو، کبھی پاگل کہتے ہو، کبھی مجنون، کبھی جادوگر کہتے ہو. حالانکہ نہ وہ شاعر ہے، نہ کاہن ہے، نہ پاگل ہے، نہ جادوگر ہے. کیونکہ ہم ایسے لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو اہل قریش سوچو یہ تم پر بڑی عجیب مصیبت پڑ گئی. تو اس کا حل پھر نضر بن حارث نے سوچا تھا. اور اس نے کیا سوچا تھا کہ وہ ہیرا گیا تھا، ٹھیک، اور وہاں جا کے بادشاہوں کے حالات، رستم اور اسفند دیار ولی کے قصے اٹھا کے لے کے آیا تھا وہاں سے. اور وہ کیا کرتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جا کر اپنا پیغام سناتے تھے، ابو لہب کی طرح نضر بن حارث کیا کرتا تھا؟ جا کے بیٹھتا تھا اور جا کے لوگوں کو بیٹھ کے قصے سناتا تھا اور لوگوں سے پوچھتا تھا کہ آخر کس بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مجھ سے بہتر ہے. اس کے علاوہ میں وہی بتا لگی تھی بالکل. اس نے وہ ساتھ اپنی لونڈیاں بھی لے کر آیا تھا جو کیا کرتی تھیں لوگوں کو گانے گا کر، اور وہ کہہ لیں کہ ہاں جو نہیں مان لاتے تھے ان پر مسلط کر دیتا تھا جو نہیں مان لاتے تھے، تاکہ ان کو گمراہ کر دے. مقصد صرف اور صرف لوگوں کو دین کے راستے سے گمراہ کرنا تھا. آج دیکھیں یہ کیا یہ کام آج نہیں ہو رہے. ڈرامہ کے اندر پڑھ کے عادت پڑ جاتی ڈرامہ دیکھنے کی، نمازوں کی پرواہ ختم ہوتی، نماز پڑھ لے جلدی جلدی، یہ نماز بعد میں پڑھ، یہ نماز کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہوتا ہے. حقیقت میں کیا یہ لہو الحدیث ہے نا. ایسے ہی ہے نا جو میں اللہ کی یاد سے غافل کر رہی ہوتی ہوں. پھر اس کے علاوہ میوزک، یہ جہاں جہاں تک ہماری وجہ سے آگے جا رہا ہے وہ اتنا وہ ایک حرام اور ایک کبیرہ گناہ آگے جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا. مطلب کیا ہے کہ وہ دین کو پیچھے کرنا چاہ رہے ہیں نا اس طرح کے کام. دیکھیں آپ نے کسی کو قرآن کی ایک آیت سکھائی ہے، آپ کو اجر مل رہا ہے، آپ نے اس کو اللہ کے قریب کیا ہے. اور اگر آپ نے کسی کو ایسا کوئی لہو الحدیث والا کام دے دیا یا کوئی ذریعہ بن گیا، آپ نے لائک ایک اسٹیٹس پہ اپلوڈ کر دیا کہ ایک بندہ 2 منٹ کے لیے آپ کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل ہوا ہے نا، ہوا نا، آپ کی وجہ سے ہوا نا، ہماری وجہ سے ہوا نا. ہم گویا وہ ایسا کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ذلت برداشت کرنی پڑے گی، رسوائی ہوگی ہماری، اور وہ آخرت میں ہوگی، دنیا میں بھی ہوگی. کیونکہ عزت قرآن کی وجہ سے ہم نے کیا حدیث پڑھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو عزت بھی دیتا ہے اور ذلت بھی دیتا ہے. تو قرآن یا تو ہمارے حق میں عزت کا سبب ہوگا، اور اگر عزت کا نہیں تو پھر ہم لوگوں کو چونکہ قرآن سے دور کر ہوتے ہیں اس لیے ہمارے لیے ذلت کا سبب بنے گا. سمجھ آئی بات کی؟ میرے خیال میں مجھ سے نا لکھوانے کی وجہ سمجھ ہی لیا کرو ساری چیزوں کو، تاکہ اب لکھو گے تو اب آپ کو ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اچھا پھر کچھ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ
ڈائجسٹ پڑھنے میں, ناول پڑھنے میں کیا حرج ہے, اس سے تو تھوڑی نہ کچھ بھی ہوتا ہے تو فضول کام ہے نا, نہیں پڑھ سکتے. اس سے کیا ہوگا؟ ہم اللہ کی یاد سے غافل ہوئے کہ نہیں ہو گئے؟ ہم اللہ سے دور ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ایسے ہی ہے نا. ہم میوزک سن رہے ہیں, ہم ڈرامے دیکھ رہے ہیں, ہم موویز دیکھ رہے ہیں, ہم ڈائجسٹ پڑھ, ساری چیزیں جو ہم اللہ کی یاد سے غافل کر رہے ہیں. زندگی کا ایک مقصد سیٹ کرنا ہے ہمیں اس پہ کام کرنا ہے, اس کے مطابق چلنا ہے, ورنہ پھر ذلت اور رسوائی تو مقدر بنے گی نا. پھر اسی طرح ایک حدیث آتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو لوگ کسی جگہ پر بیٹھ کر پھر اسے کھڑے ہو جائیں اور وہاں پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہ کریں, کسی ایسی مجلس میں بیٹھیں, کسی ایسی چیئر پہ بیٹھیں, کسی ایسی مجلس میں بیٹھ کے جا کے کسی ایسے گھر چلے گئے جہاں بیٹھ کے آپ نے کچھ دیر اللہ کو یاد نہیں کیا اور وہاں سے اٹھ کر آ گئے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گویا ان کے لیے ایسے ہوگا جیسے وہ مردہ گدھے کے پاس بیٹھے رہے, اور کل قیامت کے دن ان کا یہ بیٹھنا باعث حسرت ہوگا. کاش میں اس جگہ بیٹھ کے بھی اللہ کو یاد کر لیتی, کیونکہ ہم جس جگہ بیٹھتے ہیں نا, کل قیامت دن وہ جگہ ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دینے والی ہے, وہ جگہ بولے گی ضرور. یہی ہے وہ جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں, سفر کرتے ہیں, تو میں اسپیشلی جب ہم بس میں ہوتے ہیں تو میں اسپیشلی سوچ رہی ہوتی ہوں کہ ہم 15 منٹ کے لیے بیٹھے ہیں, یہاں پہ آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھے ہیں, پھر کبھی رکشے پہ اور کبھی کیسے ہم بیٹھتے ہیں نا, بار بار اپنی سیٹس چینج کر رہے ہوتے ہیں. تو اس ٹائم پہ بار بار وہ یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ کیوں نہ یہ ساری جگہ ہمارے حق میں گواہی کا سبب بن جائے, ہم ہر جگہ اللہ کو یاد کر لیں. اسی لیے تو فرض کے بعد سنت جگہ چینج کر کے پڑھتے ہیں نا, تاکہ جگہ ہمارے حق میں گواہی کا سبب بنے. ٹھیک ہے. جماعت سے ویسے بھی عام روٹین میں بھی ہوتا ہے. اچھا بچوں, لہو الحدیث کے کچھ نقصان آتے ہیں. لہو الحدیث کے کچھ نقصان یہ ہیں کہ انسان کا اور اللہ کا رشتہ جو ہوتا ہے کنیکشن, وہ رب اور عبد کا جو ریلیشن ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. اس طرح جب بندہ لہو الحدیث میں مصروف ہوتا ہے تو چونکہ وہ اللہ سے دور ہوتا ہے تو وہ شیطان کے قریب ہوتا ہے. یا تو رحمت کے فرشتے آئیں گے یا پھر شیطان, دو ہی آپشن ہیں. پھر اسی طرح تیسری چیز یہ آتی ہے کہ انسان کی قیمتی زندگی, وقت, جان, مال سب اس میں ضائع ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے کاموں میں لگ کے بڑھ سکتا تھا. ہم وقت اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں, یا ہم اپنی جان اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں, یا ہم اپنا مال اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں بڑھا کر دیتے ہیں نا. لیکن جب ہم یہ ساری چیزیں غیر اللہ کی, یا پھر یوں کہہ لیں کہ لہو الحدیث میں لگاتے ہیں, تو پھر ہمیں بدلے میں کیا ملے گا؟ کیا بڑھا کر کچھ ملے گا؟ نہیں, بلکہ اس میں ایک طرح کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے اس کے لیے دنیا کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے نا, تو وہ یوں تنگ ہو جائے گی. اچھا, پھر اس کے علاوہ نمبر 4 میں آتا ہے کہ لہو الحدیث سے وہی بات نفاق, انسان کے اندر منافقت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. نمبر 5 میں آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ حرام کے اندر پڑ جاتا ہے, حرام میں انوالو ہو جاتا ہے. ٹھیک, اب اگلی آیت نمبر 7 دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. جب انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ تکبر سے ایسے منہ پھیر لیتا ہے جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں, گویا اس کے کانوں کے اندر بوجھ ہے, آپ اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے. مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں, وہ لوگ جو لہو الحدیث میں انوالو ہو جاتے ہیں, وہ لوگ جب دین کی طرف آتے ہیں تو ان کو دین کی طرف سکون محسوس نہیں ہوتا. وہ دین سن کے پھر رخ موڑتے ہیں اور ان کا ریاکشن ایسا ہوتا ہے گویا ایک بوجھ والی, یا پتہ نہیں کون سی بات کی جا رہی ہے, وہ سانس بند ہونا شروع ہو جاتا ہے, سینہ تنگ ہونا شروع ہوتا ہے, وہ زیشکن حرجن آتا ہے. ایک آگے پڑھیں گے وہاں پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں, یشرح صدرہ للاسلام, اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں, اور جس سے بھلائی کا ارادہ نہیں کیا جاتا اس کا سینہ جو تنگ ہو جاتا ہے, کأنما یصعد فی السماء, گویا وہ آسمان میں اوپر چڑھ رہا ہے, ایسے فیل ہوتا ہے اس کو دین کی مجلس میں بیٹھ کے. دم گھٹتا, اس کو سانس نہیں آتا, اس کو صحیح طرح اس کو ٹائم پہ نظر ہوتی ہے, 5 منٹ رہ گئے, 3 منٹ رہ گئے, 2 منٹ رہ گئے, یہ کیفیت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا ریاکشن ایسے کا ہوتا ہے گویا ان کے کانوں کے اندر بوجھ ہے. ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. ٹھیک, پھر آگے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے نعمتوں بھری جنت ہے. وہ لوگ ایک, اب دیکھیں 2 طرح کا طرز عمل آ گیا. ایک وہ اس طرح کے لوگ ہو گئے جو لہو الحدیث میں پڑے ہوئے, اور ایک وہ لوگ ہو گئے جو ایمان لا کر عمل صالح کریں. مطلب یہ ہے کہ ایمان لا کر عمل صالح کرنے والا لہو الحدیث میں نہیں پڑتا. سمجھ آئی؟ اللہ نے 2 علیحدہ لوگوں کا, علیحدہ گروپس کا ذکر کیا ہے. ایک وہ گروپ ہے جو ایمان لا کر عمل صالح لا رہا ہے,
عمل صالح کر رہے ہیں ان کے لیے نعمتوں بھری جنت ہے. دوسری طرف وہ گروپ ہے جو لہو الحدیث میں مبتلا ہے, وہ قرآن کی آیات کو دیکھ کے منہ پھیر لیتا ہے, اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب اور دردناک عذاب ہے. دو طرح کے گروپس ہو گئے, سمجھ آئی؟ خود بھی مڑے ہوئے ہیں, دوسروں کو بھی مڑا ہوا ہے, اور دین سے دور ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. ہمیں یہ بننا ہے کہ ہم خود بھی اللہ کے قریب ہوں اور دوسروں کو بھی اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بن جائیں کسی طریقے, نہ کہ لوگوں کو اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ بن جائیں. اب آج, پہلے تو اتنا نہیں تھا, لیکن آج کے دور میں ہم بہت زیادہ سوشل میڈیا کے ذریعے, ان چیزوں کے ذریعے ہم لوگوں کو بہت زیادہ اللہ سے دور کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, بہت زیادہ سبب بن رہے ہوتے ہیں. اگلی آیت دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا خالدین فیہا وعد اللہ حقا, اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی ایمان لا کر عمل صالح کرنے والے جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے, اور اللہ کا وعدہ ہمیشہ سے سچا ہے. وہو العزیز الحکیم, وہ غالب ہے. وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو گناہ گاروں کو فوراً سزا دے کے زمین میں دھنسا سکتا ہے, لیکن وہ رب غلبہ تو رکھتا ہے, لیکن اس کے معاملے میں بڑی حکمتیں, بڑا رحم کرنے والا, بڑا حکیم ہے وہ رب. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق السماوات بغیر عمد ترونہا, وہ رب کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کروایا کہ اس نے آسمان کو بنایا بغیر ستونوں کے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ, اور اس نے زمین میں پہاڑ رکھ دی. أَن تَمِيدَ بِكُمْ, کہ تمہیں لے کر لڑک نہ جائے. مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا, یا وہ جو اللہ کے غالب ہونے کا, ان صفات کو مزید ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ وہ رب اس قدر غالب ہے کہ اس نے بغیر پلر کے آسمانوں کو بنایا. آسمان ایک چھت ہے, ہم کوئی چیز خلا میں روک سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں روک سکتے, لیکن اس رب نے اتنا بڑا آسمان بغیر کسی پلر کے بنایا, اتنی بڑی چھت بنائی ہوئی ہے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے رب کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے, یہ ایسے کام نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا؟ وہ رب تو غلبہ رکھتا ہے, جو بغیر پلر کے آسمان بنانے پر قادر, اس رب کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. پھر اللہ نے فرمایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ, کیا ہم نے اللہ سے ریکویسٹ کی تھی کہ اللہ آپ زمین میں پہاڑ رکھ دیں تاکہ زمین ہمیں لے کے لڑک نہ جائے؟ وہ اللہ جانتا ہے نا کہ کون سا کام کیسے پرفیکٹ ہوگا. اس رب نے خود سے یہ کام کیا, تو مطلب کیا ہے کہ ہماری زندگی میں وہی ہو رہا ہے جو کچھ ہمارے حق میں بہتر ہے. پھر اللہ نے فرمایا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ, پھر اس رب نے ہر طرف انسانوں کو پھیلا دیا. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, آسمان سے پانی بھی برسایا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ, اور ہر چیز کی عمدہ قسم کے جوڑے اور ہر قسم کی نباتات جو ہیں وہ اگا دی. کیا ہم نے آسمان سے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی تھی کہ اللہ جب ہم زمین پہ آئے تو ہمارے لیے آسمان سے بارش برسنی چاہیے؟ اس رب کی حکمت دیکھیے کہ بادل کیسے بنتا ہے, کھارا پانی کیسے اٹھایا جاتا ہے, وہ کیسے میٹھے میں کنورٹ ہوتا ہے, پھر کیسے وہ زمین پہ آتا ہے, پھر کیسے اسے نباتات اگتی ہیں. یہ کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے نا. وہ رب غالب ہے بغیر بادلوں کے بارش برسانے پر, لیکن پھر بھی بادلوں کے ذریعے بارش برساتا تاکہ انسان اللہ کی قدرت کو سمجھ سکے. غور و فکر کی دعوت, یہاں پہ بالکل غور و فکر کی ہی دعوت دی گئی ہے. پھر اللہ نے فرمایا ھذا خلق اللہ, یہ اللہ کی تخلیق ہے. بادل اللہ نے بنائے, انسانوں کو اللہ نے پھیلایا زمین پر, پہاڑ اس نے بنائے, اس کے علاوہ آسمان کو بغیر پلر کے چھت اس نے بنایا. فارونی, اللہ نے آگے فرمایا فارونی ماذا خلق الذین من دونی, جو اس کے سوا معبود ہے ذرا مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا کیا کچھ بنایا. یہ جو بت ہیں یا جو قبروں میں پڑے انسان ہیں جن کے بارے میں تم کہتے ہو یہ عزت دے سکتے ہیں, یہ شفا دے سکتے ہیں, اولاد دے سکتے ہیں, ذرا دکھاؤ مجھے انہوں نے کیا کیا بنایا. اللہ نے ڈائریکٹ سوال کیا, کوئی بنا سکتا ہے کچھ؟ پھر اللہ نے فرمایا بل الظالمون فی ضلال مبین, بلکہ ظالم تو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. کلیئر ہو گیا یہاں تک؟ مطلب وہ لوگ جو شرک کر رہے ہیں اصل میں وہ ظالم ہے, اور ظالم کہاں پر ہے؟ کھلی گمراہی میں ہے. آگے لقمان علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو نصیحتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی, اور اس نے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. سب سے پہلے لقمان کے بارے میں پتہ چلتا ہے یہ حبشہ یا مصر کے رہنے والے تھے, بعد میں یہ شام میں چلے گئے تھے, اور انہوں نے داؤد علیہ السلام کا جو زمانہ تھا نا, جس ٹائم پہ داؤد علیہ السلام تھے اس زمانے میں یہ تھے. ٹھیک ہے, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ نبی تھے کہ نہیں تھے؟ سمجھے؟ ہاں, ان کی نبوت کے معاملے میں اختلاف ہے. اصل میں اللہ نے ان کو سمجھداری دی تھی. ہم نے آپ کو یاد ہوگا ہم نے سورۃ الفاتحہ کی جب پڑھی ہے اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم, ہاں تو انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں ہم نے آگے تفسیر کے اندر 4 طرح کے لوگ اللہ نے خود ایکسپلین کیے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے کن لوگوں پر؟ صالحین پر، انبیاء، شہداء اور صدیقین. تو یہ صالحین میں شامل ہوتے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ اچھا کہ دیکھیں وہ جو ہم نے صحابہ کہف پڑھے تھے وہ بھی تو نبی نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا. ہاں صالحین میں شامل تھے. اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنی جان کے لیے شکر ادا کرتا ہے. وَمَن كَفَرَ، اور جو کوئی کفر کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ تعالیٰ بڑا ہی بے نیاز قابل تعریف ہے. اب سوال یہ بات ہوتا ہے کہ حکمت کیا ہوتی ہے؟ ابھی حکمت کا مطلب ایک جیسے کام ہے اس کا دیکھنا کہ اس کو اچھا بات کی، ہاں اس کے لیے اچھا کیا اور برا کیا ہے، اس کے تو ہر دور دور تک اس کا مطلب سمجھ کے اس کے لیے وہی کام کرنا ہے اس کے حکم جاتا ہے. حکمت اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں حکمت مل گئی ہے کہ نہیں مل گئی؟ ابھی جب ہمیں سمجھ آئے گی چیزیں، جب ہمیں تو کیسے پتہ چلے گا ہمیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دیکھیے جب انسان کو اصل باتوں کی جب سمجھ آنے لگتی ہے نا، تب انسان مشکل سے مشکل سچویشن میں بھی کیا رہتا ہے، الحمدللہ اس میں میرے رب کی حکمت ہونی ہے. انسان کو حکمت تب ملتی ہے جب وہ اللہ کی عطا کی ہوئی حکمت کو سمجھنے لگتا ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ جب اسے اللہ کی حکمت سمجھ آنے لگتی ہے تو گویا اس بندے کو حکمت مل چکی ہے. ایسے ہی ہے. اور جب بندے کو اللہ کی حکمتیں سمجھ آنے لگتی ہے تو پھر انسان ہر سچویشن میں کیا کہتا ہے، الحمدللہ. کوئی نقصان ہو گیا، کچھ غلط ہو گیا، اس ٹائم پہ انسان بجائے اس کے کہ وہ اپنا سر پیٹنا شروع کرے یا کچھ بھی برے ری ایکشن کرے، اس ٹائم پہ انسان کیا کہتا ہے، الحمدللہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری ہونی ہے. یہ ہوتی ہے حکمت. سمجھ آئی؟ آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ شکر کا ذکر جوڑا ہے. جب انسان کو اللہ کی حکمت سمجھ آنے لگتی ہے تو گویا اس کو حکمت ملی ہے. ہاں، اور پھر انسان کی زبان سے بے ساختہ کیا جاری ہوتا ہے، الحمدللہ. ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے. اس معاملے میں بھی کوئی حکمت ہونی ہے. یا پھر آپ کو پتہ ہے، اب وہی بات پھر سے میں ریپیٹ کروں گی، حضرت ہاجرہ کو کتنی ٹف سچویشن میں وہ تھیں. ان کا شوہر ان کو چھوڑ کے گیا تھا ایک بچے کے پاس اکیلی وادی کے اندر، اور ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ اس کے پیچھے دوسری بیوی بھی ہے. ان کو یہ بات بھی پتہ تھی نا، کیونکہ یہ بیسک ریزن تھی. اب وہاں پہ کھڑی ہو کر رولا ڈال سکتی تھی نا، وہ گالیاں دے سکتی تھیں اپنے شوہر کو، اپنی بیوی کو، دوسری بیوی کو گالیاں دے سکتی تھی، ان کی وجہ سے میں یہاں پہ ذلیل ہو رہی ہوں اور ایسے اور ایسے. لیکن وہاں پہ ان کے دل میں اللہ کی اطاعت، ایک شکر گزاری تھی کہ میرے رب نے مجھے اس کام کے لیے، میرے رب کا حکم ہے، میرے رب نے مجھے یہاں تک لا کر پہنچایا تو میرا رب میرے لیے ضرور آسانی کرے گا. کچھ نہیں تھا، اس کے باوجود وہ پانے کے لیے دوڑی ہیں. ان کو حکمت ملی تھی، ان کو سمجھ آئی تھی بات کی. دیٹس وائی انہوں نے اپنی زبان سے کوئی غلط الفاظ نہیں نکالے، بلکہ دل میں بھی اللہ سے، اللہ کی رضا پہ راضی رہی ہیں. تو اللہ نے آج قیامت کے دن تک امیر غریب کوئی بھی دوڑنے پہ لگا دیا. مطلب کیا ہے کہ اللہ کا شکر، اللہ کی تعریف، ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا بہت بڑی چیز ہے. آسان نہیں ہے لیکن بہت بڑی چیز ہے. پھر ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت مل گئی اس کو ساری بھلائیاں ہی مل گئی، دلی سکون اس کو ہے. ایسے ہی ہے نا، نیکیاں وہ کما رہا ہے، جنت بھی اس کو مل جانی ہے. ٹھیک. پھر اللہ نے فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اپنی جان کے لیے شکر ادا کرتا ہے. وَمَن كَفَرَ، جو نافرمانی کرتا ہے، اسپیشلی ناشکری. جب شکر کے بعد آگے کفر آئے گا تو اس کا معنی ناشکری ہوئے گا. ٹھیک. جو بندہ ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے، بڑا قابل تعریف ہے، نہیں اللہ کو اس کے شکر کی ضرورت نہیں ہے. وہ شکر کر رہا تو اس میں اس کا اپنا فائدہ ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل میں نا اِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ وقت یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے تھے، اے میرے بیٹے اللہ سے شرک نہ کرو. دیکھیں ایک باپ نارملی اپنے بیٹے کو یہ ہوتا ہے، ایک ریلیشن چونکہ ہوتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ ڈانٹ ہی رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی نصیحت کی جا رہی ہوتی ہے، ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا. اب یہ بھی باپ بیٹا تھے. اب باپ نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں، وہ اتنی خاص نصیحتیں اللہ کے ہاں بنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت تک کے لیے قرآن میں رکھ دیا کہ یہ وہ باپ کی بیٹے کو نصیحتیں، یہ ہر انسان کے لیے نصیحت ہے. آپ نے دیکھا ہے ہمارے گھروں میں اسپیشلی پیرنٹس، آپ ذرا نوٹ کیا کریں آپ کے ابو آپ کے بھائیوں کو کیسی نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں. سنا آپ نے؟ ہاں کیسی نصیحتیں کرتے ہیں، میں سننا چاہ رہی ہوں. ہاں ڈانٹتے ہیں، ہاں بات ڈانٹ سے شروع ہوتی ہے. کیسے؟
پیچھے. ہاں کام اسپیشلی کام یہ ایسے نہیں کرنا, یہ والا کام کرنا ہے, یہ والا کام کر لو ایسے, مطلب مین گول یہ ہوتا ہے کہ پیسے کہاں سے کمانے ہیں, کیسے کمانے ہیں. اب یہ بھی باپ ہے, پاپا ایسے کہتے تھے جن کے پاس نہیں ہوتا وہ کام کے لیے ڈھونڈتے تھے, تو تمہارے پاس ہے تم قدم نہیں. ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اب دیکھیں لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. کیا آپ کو نارملی اپنے گھروں میں یہ آواز سننے کو ملتی ہے, جو مرضی ہو جائے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا, بھروسہ اللہ کی ذات پر اچھا. یہ باپ ہے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کریں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھ دی ہے. ایک عام باپ ایک عام بیٹے سے نصیحت کر رہا ہے, جو بھی ہو جائے. اب دیکھیں نصیحتیں ہمیں بھی کی جا رہی ہیں, یہ اصل نصیحتیں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا کسی کو بھی. ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. سب سے پہلی چیز جو مضبوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بچوں, وہ عقیدہ ہوتا ہے. اب دیکھیں باپ نے نصیحت کہاں سے شروع کی ہے, یعظہ, واعظ کہاں سے شروع کیا, عقیدے سے. عقیدہ, یہی عقیدہ نا, ہم نے عقیدہ یہی تو عقیدہ پڑھتے ہیں. مطلب اب اللہ کا یوں کہہ لیں کہ شرک کیا ہے. دیکھیں دو طریقوں سے شرک ہو جاتا ہے, ایک اللہ کی محبت اور ایک اللہ کا خوف. انسان محبت میں اگر اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو شمار کر لے کہ اللہ کو بھولنا شروع ہو جائے تو وہ شرک کر رہا ہے. خواہ وہ بت ہے, خواہ وہ انسان ہے, خواہ اس کی اپنی خواہشات ہے, خواہ کوئی بھی ہے. پھر انسان اللہ سے زیادہ کسی چیز سے ڈرنا شروع کر دے, وہ بھی شرک کر رہا ہے. تو مطلب کہ اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف میں بیلنس ہونا چاہیے. جیسے جن سے ڈر لگتا ہو, اللہ کی ذات سے زیادہ کسی چیز کا ڈر نہیں ہونا چاہیے دل میں. وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کے کنٹرول میں. ہم بسم اللہ پڑھیں گے, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بسم اللہ پڑھ کے آپ نے کوئی چیز اٹھا لی, ساری طاقتور جنات اکٹھے ہو کے آپ سے چیز پکڑنا چاہے نہیں لے سکتے. اللہ کی مدد ہے, چونکہ اللہ کا نام بھی ہے. سمجھ آئی؟ اچھا آگے دیکھیں دوسری نصیحت انہوں نے کی, وہ وصینا, اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, وہ وصینا الانسان بوالدیہ, ہم نے والدین کے ساتھ انسان کو حسن سلوک کا حکم دیا. حملتہ امہ وہنا علی وہن, کہ ماں اس کو کمزوری پر کمزوری اٹھائے رکھتی ہے. وفصالہ فی عامین, اور اس کو وفصالہ اور دودھ پلانا اس کا فی عامین 2 سالوں میں ہوتا ہے. انشکر لی ولی والدیک, تو اللہ نے فرمایا کہ شکر کرو میرا بھی اور اپنے والدین کا بھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی ماں کو ہائی لائٹ کیا کہ وہ اتنی کمزوریاں برداشت کر کے تمہیں اپنے ساتھ جوڑے رکھتی ہے, پھر تمہیں 2 سال دودھ بھی پلاتی ہے. تو اب تمہیں کیا کرنا ہے, اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرنا, اور میرا سب سے پہلے میرا شکر ادا کرنا, اور اس کے بعد اپنے والدین کا الیہ المصیر, میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. اچھا پھر اللہ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اگر تجھے یہ اگر جاہدہ کا تجھ پر دباؤ ڈالیں, عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي, کہ تو میرے ساتھ شریک کرے, مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم, جس کا تجھے کوئی علم نہیں, فَلَا تُطِعْهُمَا, تو نہ تو اطاعت کر ان دونوں کی. یعنی اگر والدین شرک پر کہہ لیں کہ زور دے رہے ہیں کہ تمہیں شرک کرنا چاہیے, تو پھر والدین کی بھی نہیں مانی جائے گی. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, سب سے بڑی بات اللہ نے فرمایا ہے والدین اگر شرک کا کہہ رہے ہیں تو تم ان کی بات نہیں مانو گے, لیکن حسن سلوک کے وہ تمہارے پھر بھی مستحق ہیں, اگرچہ وہ کافر ہیں, اگرچہ وہ کچھ بھی ہیں, برا سلوک نہیں ان کے ساتھ کیا جائے گا. اللہ نے فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, اللہ نے فرمایا ہے دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرنا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو اس بات کی؟ ظاہری اور ذاتی اختلاف ہو سکتا ہے پیرنٹس کے ساتھ. بہت سے معاملات میں ہمیں اپنے پیرنٹس سے اختلاف ہوتا ہے, ہم کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں دے کے دینا چاہ رہے ہوتے, یا ہمارا عقیدہ کچھ اور ہوتا ہے ان کا عقیدہ کچھ اور ہوتا ہے. ذہنی کوالٹیز میں فرق ہو سکتا ہے, ذہنی سوچ میں فرق ہو سکتا ہے, لیکن والدین کے اللہ نے جو رتبہ رکھا ہے وہ وہی رہے گا. یہ لے لیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, اس راستے کی پیروی کرو جو میرے ساتھ جوڑ دے, ٹھیک ہے. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ, پھر تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ, پھر میں تم کو بتاؤں گا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, جو تم عمل کرتے رہے. اللہ نے فرمایا یا بنی انها ان تک اب پھر آگے سے دیکھیں یہ 2 آیتیں سینٹر میں اللہ کا حکم تھا, اللہ کا قول تھا, اللہ کی بات تھی کہ والدین کی اطاعت تم پر فرض کا درجہ رکھتی ہے, الا یہ کہ وہ تمہیں شرک کے بارے میں کہیں, یا پھر ہاں سم ٹائمز بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ والدین اور اولاد کا ذہن میچ نہیں کر رہا ہوتا, تو وہاں پر بدتمیزی یا برا رویہ نہیں اختیار کیا جائے گا, بلکہ اس راستے کی پیروی کی جائے گی جو زیادہ پرفیکٹ ہے, ٹھیک ہے. اور ہم نے یہ پیچھے یہ بھی پڑھا تھا کہ اس ٹائم پہ ان کے لیے دعا کی جائے گی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پھر اللہ نے دیکھیں پھر سے وہ بات آ رہی ہے, لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں یا بنی انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. میرے پیارے بیٹو, اے میرے پیارے بیٹے, اگر تمہارا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا, فتکن فی صخرہ, وہ اگر چٹان میں بھی ہوگا,
یا زمین میں ہوگا یا آسمان میں ہوگا، اللہ اسے نکال کر لے گا. چھوٹی سے چھوٹا عمل بھی ہے نا تمہارا، حقیر سے حقیر عمل ہے، اللہ سے چھپا ہوا کوئی نہیں ہے. وہ رب دلوں کے راز جانتا ہے، وہ سینے کے راز جانتا ہے، وہ رب دعائیں سننے والا ہے. کہیں بھی چھپ کے عمل کر لیں گے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے سامنے لے آئے گا. اللہ لطیف خبیر، وہ رب بڑا ہی باریک بین، بڑا ہی خبر رکھنے والا ہے. چھوٹی سے چھوٹی چیز، ہماری نیت، ہمارا ارادہ، ہماری سوچ، ہر چیز اللہ کے ہاتھ ہر چیز آئی ہے. ٹھیک. اچھا یہاں پر آپ دیکھیں لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی صفات سکھا رہے ہیں. ایک طرح سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ لا تشرک باللہ، شرک نہیں کرنا. دوسری چیز کہہ رہے ہیں کہ تمہارا عمل چھوٹے سے چھوٹا ہوگا، کسی چٹان میں بھی ہوگا، اللہ کے سے چھپا ہوا نہیں ہے. وہ رب لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے. لطیف اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ وہ رب جو چھوٹے سے چھوٹی بات کو بھی، چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی بڑے عمدہ طریقے سے مینیج کر رہا ہوتا ہے. باریک بینی کے ساتھ کسی کام کو کیا جا رہا تو وہ رب بڑا باریک بین ہے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہمارے حق میں بڑے اچھے اچھے بڑے بڑے فیصلے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. رب ہر طرح کی خبر رکھتا ہے. اچھا آپ کو ایک اور بات، آپ کو پتہ ہے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو پیرنٹس ان کو ڈراتے ہیں لوگوں سے. لوگ کیا کہیں گے، تمہارے ابو کیا کہیں گے، چاچو کیا کہیں گے، پھپھو کیا کہیں گے. یہی ہوتا ہے نا، یہ والا سوٹ نہیں پہننا، یہ والا کام نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، ایسے نہیں کرنا اور ایسے کرنا ہے. لوگوں سے ڈرایا، فلاں دیکھ رہا ہے اور فلاں دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو بات سکھائی تھی کہ رب ہر وقت خبر رکھنے والا ہے، وہ رب ہر وقت دیکھ رہا ہے. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے دل میں اللہ کا خبیر اور لطیف اور بصیر ہونا ڈال دیا. دیٹس وائی اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات کو، ان کی نصیحتوں کو آگے رکھ دیا کہ دیکھو یہ سمجھنے والی باتیں اور یہ کرنے والی نصیحتیں اور لی جانے والی نصیحتیں، یعنی قبول کی جانے والی نصیحتیں. سمجھ آئی آپ کو بات کی؟ آگے دیکھیں، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نمازوں کو قائم کرو، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دو، ونہی عن المنکر، برائی سے روکو، واصبر علی ما اصابک، جو کچھ تمہیں پہنچے اس پر صبر کر جاؤ. ہو ہی نہیں سکتا جب انسان نماز قائم کر رہا ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہا ہو اور لوگوں کو برائی سے روک رہا ہو تو اس کی طرف کوئی انگلی نہ اٹھتی ہیں. تو وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں واصبر علی ما اصابک، جو کچھ تجھے مل جائے، جو کچھ تجھ پر پہنچ جائے اس پر صبر کرو. اصابہ لفظ آتا ہے، اصابہ یصیبو، بچوں تیر کمان سے نکل کے جب وہ اپنے نشانے پہ لگتا ہے نا، اینڈ ٹکانے پہ لگتا ہے، اس کو اصابہ یصیبو بولتے ہیں کہ تیر اپنے اصل جگہ پہ جا کے لگ گیا، اس کو اصابہ یصیبو بولتے ہیں. تو وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں جو چیز تم تک پہنچے اس پر صبر کرنا. دیکھیں جو چیز، جو مصیبت، تکلیف، آزمائش آنا قسمت میں لکھا ہوا نا، وہ تو لگ کے ہی رہے گا. وہ تکلیف، وہ اذیت ہمارے دل تک تو پہنچنی، یا وہ معاملہ ہمارے ساتھ ہونا ہی ہونا. لیکن وہ اپنے بیٹے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ واصبر، صبر کرنا اس چیز پہ، جمے رہنا. صبر کے ہم نے 3 معنی پڑھے تھے، جم جانا، گناہ سے بچنے کے لیے صبر، نیکی پر جمے رہنے کے لیے صبر، اور مصیبت کے وقت بھی صبر. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ واصبر علی ما اصابک، جو کچھ تمہیں پہنچے اس پر صبر کرنا. ان ذالک من عزم الامور، وہ اپنے بیٹے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بڑی ہمت کی کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ چھوٹا کام نہیں ہے. پھر اللہ نے فرمایا ولا تصعر خدک للناس، لوگوں کے سامنے اپنی گال پھلا کر بات نہ کرنا. جب ایک انسان کو اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں، یا پھر یوں کہہ لیں کہ انسان کو بہت کچھ مل جاتا ہے تو انسان کے بات کرنے کا سٹائل بدل جاتا ہے. ہوتا ہے ایسے، دیکھا آپ نے، مال زیادہ مل جائے، شہرت مل جائے، عزت زیادہ مل جائے تو بات کرنے کا سٹائل بدلتا ہے انسان کا. وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کریں ولا تصعر خدک للناس، لوگوں سے گال پھلا کے بات نہ کرنا. آپ کو پتہ جب آپ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، لوگوں کو حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ بڑے سٹائل بنا کے بات کرتے ہیں. وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے گال پھلا کے بات نہ کرنا، یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ کے نا بات کرنا. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور اپنی چال بھی ایسے نہ کرنا کہ تم اکڑ کر چلو. گال پھلا کر باتیں کرنا، اکڑ کر چلنا، یہ سب خود پسند اور متکبروں کی ادا ہے. اصل میں جو اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، تکبر ہوتا ہے جن کے دل میں، وہ ایسے کرتے ہیں. تو وہ فرما رہے ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ ہر خود پسند کو اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے. ایک بندہ مومن کے دل میں ہر وقت یہ بات ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں میں کتنی گناہ گار ہوں، یہ ہر انسان مجھ سے اچھا ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ میں اپنے سے بڑے سے عزت اس لیے پیش آتا ہوں کیونکہ اس کی عمر زیادہ تو اس کی نیکیاں زیادہ ہیں. سمجھ آئی؟ اور میں اپنے سے کسی چھوٹے کے ساتھ عزت سے اس لیے پیش آتا ہوں کہ اس کی عمر تھوڑی ہے، گناہ تھوڑے ہیں. ہم کہاں پہ ہیں؟
ہمیں پتہ اللہ کی نظر میں کون اچھا ہے. جب ہمیں ہر وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہم اچھے نہیں ہیں, ہم نیک نہیں ہیں, یقین کریں اللہ ہمیں اچھا بھی بنا دیتا ہے, نیک بھی بنا دیتا ہے. لیکن جب ہم یہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں نا تو اللہ ہمیں نیچے کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں نہیں, آپ کو عزت دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اللہ ہمیں ذلیل کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں اللہ کے ہاں ہمیں عزت کا معیار خود نہیں بنانا. عزت فإن العزة للہ جميعا, عزت تو ساری ساری اللہ کے پاس ہے. اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جس میں تقوی ہے. اور تقوی کیا؟ اللہ کا خوف. اللہ کا خوف کیا ہے؟ نہیں میں تو بھی اچھی نہیں ہوں, مجھے اچھی بننا ہے. ہر وقت یہ سوچنا ہے کہ میں مزید اچھا ہونا ہے, اچھا بننا ہے, اچھا بننا ہے. سمجھ آئی؟ یہ جو اچھا بننے کی حرص ہوتی ہے نا انسان کو اچھا بنا دیتی. اور جب جس دن ہم نے اپنے آپ کو اچھا سمجھنا شروع کر دیا, جس دن ہم نے یہ سوچ لیا کہ میں منافق نہیں ہوں یا میں بڑی متقی ہوں, اس دن سے ہمارا ذلت اور رسوائی کا دور شروع ہو گیا. حضرت عمر ایسے ہی نہیں رویا کرتے تھے, وہ رو رو کے حضرت خزیمہ سے پوچھا کرتے تھے کہیں میں منافق تو نہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ. اور یہی مومن ہونے کی نشانی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو منافق سمجھ کے ڈر رہا ہوتا ہے نا کہ میں منافق تو نہیں, کہیں میرے اندر نفاق آ نہ جائے. وہ بندہ دین اسلام پر کے راستے پر جمع ہوا تھا. لیکن جس دن انسان سمجھے کہ نہیں میں مومن ہوں, میں متقی ہوں, بس ہمیں پتہ ہے اللہ کی نظر میں کیسے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کی؟ پھر اللہ نے فرمایا وقصد فی مشیک, اپنی چال میں اعتدال رکھو. اب وہ پیچھے بات آگے کہ اکڑ کر نہیں چلنا, وہ جیسے ماڈلنگ کی جاتی, منع کر دیا گیا اس طریقے سے چلنے سے. تو انسان پھر سوچتا ہے کہ نہیں ہمبل, گردن نیچے گرا لے, بس لائک پیشنٹس چلتا جا رہا. تو اللہ نے فرمایا نہیں, اتنا بھی مردہ ہو کے نہیں چلنا, بلکہ چال درمیانی اختیار کرنی ہے. اب ذرا اب آپ لوگوں کو ہوم ورک یہ ہے کہ ذرا اپنی چال پہ فوکس کرنا ہے کہ آپ چلتے کیسے ہیں. ہاں اپنے آپ کو خود دیکھیں نا, کہیں آپ پکڑ کے تو نہیں چلتے, یا کہیں آپ اتنا سر جھکا کے نہیں چلتے کہ آپ کو آگے پیچھے کی پرواہ نہیں ہوتی, آپ پیشنٹ لگ رہے ہوتے ہیں. سنت کے مطابق ایک پاؤں آگے اور ایک پاؤں پیچھے رکھ کے چلنا. دیکھنا آگے دیکھیں, اللہ نے فرمایا وغضض من صوتک, اور اپنی آواز کو پست رکھنا چاہیے. ہاں آواز پست کے حوالے سے دو چیزیں ہیں. ایک بندہ ہوتا ہے, دیکھیں ایک انسان اونچی آواز میں بولنے کی پرمیشن دی گئی ہے, اسپیشلی استاد کو. اب استاد کلاس میں بچے زیادہ ہیں, اب استاد آہستہ آہستہ بولتا ہے, وہ ڈانٹ کی بھی آواز نہیں آ رہی. اور وہ ہمیں یاد ہے, میں جب 8 میں تھی, مس صفیہ زرعی ہوتے تھے, وہ بہت آہستہ بولتے تھے, وہ ڈانٹ بھی لیتے تھے, وہ تعریف بھی کر دیتے تھے, اور ہمیں سنتا ہی کچھ نہیں تھا. وہ اتنا آہستہ اتنا پیار سے بولتے لگتے تھے. مطلب یہ ہے کہ پھر اسی طرح جوش میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمٹائمز غصے میں بھی واعظ کیا کرتے تھے. استاد کو یا لائک کچھ 1-2 لوگوں کو پرمیشن دی گئی ہے کہ وہ اونچی آواز میں بول سکتے ہیں, لیکن اپنا روب جمانے کے لیے, اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہوئے اس طریقے سے اونچی بولنے سے منع کیا گیا. انسان عام روٹین میں بھی ہر وقت ایک گلا پھاڑ کر بول رہا ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان انکر الاصواتی لصوت الحمیر. وہ لکھا ہوا ہے, وہی ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ اسپیشلی جب چھوٹے بچے وہ اونچی آواز میں وہ رولا ڈالتے ہیں, شور ڈالتے ہیں, اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں, تو اس ٹائم پہ یہ گویا ایک طرح کی ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ اونچی آواز میں بھی انسان بازو کا تکبر کی بنا پر. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ غصے میں آتے ہیں, اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے, تو پھر اس ٹائم میں وہ چیختے اور چلاتے اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ سب سے جو اونچی آواز ہوتی ہے اصل میں وہ گدھے کی آواز ہے. مطلب عزت اونچا بولنے سے نہیں ملتی, عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے, اگر مطلب یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایکسپلین کیا ہے کہ اگر اونچی آواز میں بولنا کوئی عزت کا معیار ہوتا, کوئی تقویٰ کی بات ہوتی, تو پھر گدھا زیادہ متقی اور زیادہ نیک ہے. صحیح, حالانکہ گدھے کی آواز سے سب سے زیادہ نفرت آتی ہے انسان کو. ٹھیک ہے, بس یہاں تک.